आर्मी चीफ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत की फतह हुई। पार्लियामेंट और वफाक का इख्तियार तस्लीम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू, बोले इदारों में तसादुम चाहने वालों को अदालती फैसले से शिकस्त और माफिया को मायूसी हुई। अपना पैसा बचाने वाले इस माफिया को आइंदा भी मायूसी होगी। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमती कानूनी टीम की कामयाबी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो कबल इसके कि इदारा अपना वजूद खो बैठे, इस हवाले से कौम को मुतमईन करे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ऑपोजिशन फिर सड़कों पर निकल आई। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज, नए इंतखाबात कराने और फॉरेन फंडिंग केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के मुतालबात। फजलुर रहमान का कहना है, वोट चोरी करके इक्तदार पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाली पार्लियामेंट हसास मामलात पर कानून साजी का हक नहीं रखती। उधर इस्लामाबाद के इलाके आपारा में भी मुजाहिरा। अपनी कारकर्दगी ठीक करें, अपनी नालायकी ठीक करें, अपनी नाअहली ठीक करें और दूसरों को कहते हैं माफिया, दूसरों को कहते हैं चोर, दूसरों को कहते हैं डाकू। 4 दिन आपकी नालायकी, आपकी नाअहली की सुप्रीम कोर्ट में बार बार निशानदेही हुई। एहतसाब करें, सियासी इंतकाम न लें। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को माफिया करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, माफिया हुकूमत ने पार्लियामान, मईशत, कारोबार, हत्ता के अपोजिशन को भी यरगमाल बना लिया। एहतसाब करें, अपनी नालायकी और नाहली का इंतकाम न लें। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी नाहली साबित हो गई। कम होती तरक्की और बढ़ती महंगाई का पूछें तो अपोजिशन को माफिया और चोर कहते हैं। गैर मुल्की फंडिंग केस, नून लीग ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में सवालनामे को जमा करा दिया। कमेटी ने एक दफे पर मुश्तमिल जवाब नाकाफी करार देते हुए मजीद तफसीलात मांग ली। पीपल्स पार्टी ने अपने जवाब में कहा कि इसकी अमेरिका में कोई कंपनी नहीं है। कमेटी ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 3 दिसंबर को दोबारा बुला लिया। उधर फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग को भागने नहीं देंगे। जज बनने के उम्मीदवार को पार्लिमानी कमेटी में इंटरव्यू के लिए तलब किया जा सकेगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का इजलास, कवायद व ज़वाबित में तरामीम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी किसी भी शख्स को तलब, मदऊ या इंटरव्यू कर सकेगी। जज का या वकील का फोकस उस लिटिगेंट पर जो साइल है, अगर जज साहब उस केस का फैसला नहीं फरमाते तो उन जज साहब में और उस कासिद में कोई फर्क नहीं है। The only thing that makes the judge different is that he decides. अगर जज फैसला नहीं करता तो कमरा अदालत के बाहर खड़े कासिद और जज में कोई फर्क नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का मुल्तान बार की तकरीब से खिताब, कहा, वकालत पैसा बनाने के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। वकला को साइल का फायदा सोचना चाहिए। वकला को इल्म सीखने और सिखाने की रिवायत को आगे लेकर चलना होगा। जूनियर्स को सीनियर से तरबियत लेना जरूरी है। लेबर पार्टी बरतानिया में मुकम्मल मजहबी आज़ादी की ख्वाहां है। तमाम मज़ाहिब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना पार्टी मंशूर में शामिल है। एल्फर्ड साउथ में लेबर पार्टी के उम्मीदवार सेम टेरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि ख़वातीन बेखौफ होकर स्कार्फ ओढ़ सकें। पाकिस्तानी हाई कमीशन में सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मौलाना अब्दुल अजीज चिश्ती और हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया भी शरीक हुए। नात ख्वां हजरात ने अपने खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किए। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर फेयरफैक्स में ख़वातीन की महफिल मिलाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली गई। मिलाद में वाशिंगटन और मैरीलैंड से भी ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज का मुकाबला बॉक्सर कैली से होगा। हफ्ते को होने वाली चैंपियनशिप में 6 बॉक्सर मैदान में उतरेंगे। हमजा कहते हैं वो यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार है।
اور دبئی میں سجا فیشن شو، ماڈلز نے کی معروف فیشن ڈیزائنرز کے دیدہ زیب ملبوسات کی نمائش۔ موسم گرما اور بہار کی مناسبت سے ملبوسات پہنے ماڈلز نے ریمپ پر واک کی تو شرکاء داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ ناظرین، پاکستان میں ٹماٹر نے شہریوں کے گال لال کر دیے ہیں تو بھارت میں پیاز نے مہنگائی کا تڑکا لگا دیا۔ سینچری کلب میں شامل ہونے والا پیاز چوروں کا مین ہدف بن چکا ہے۔ پیاز اور لال ٹماٹر کے گٹھ جوڑ پر بات ہوگی اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر تحریک انصاف کی حکومت کا، جس نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا۔ کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں پارلیمنٹ اور وفاق کے اختیار کو تسلیم کر لیا گیا۔ عمران خان نے اپوزیشن کی خامیاں اور حکومت کی معاشی کامیابیاں عوام کو بتانے کے لیے پارٹی ترجمانوں کو نئی گائیڈ لائن دے دی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے وزیر اعظم عمران خان خوش۔ کہتے ہیں عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جمہوریت کی فتح ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی کی جائے گی۔ پارٹی ترجمانوں کو نئی گائیڈ لائن دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمنٹ اور وفاق کے اختیار کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چند نے کہا، اپوزیشن وزیر اعظم کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون سازی ہی اصل ذمہ داری ہے۔ ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ منفی پروپیگنڈا کر کے غیر قانونی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی اشاروں کناروں میں باتیں کرتے تھے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور فوج کے لیے اچھا دن ہے۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں پارٹی فنڈنگ کیس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے کچھ نہیں، دونوں جماعتوں کو پہلی بار حساب دینا پڑ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا، ہمارے اکاؤنٹس کلیئر ہیں، تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ملک مشکل حالات سے نکل رہا ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو معاشی اصلاحات اور کامیابیاں عوام کے سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا نمبر 1 سیاسی حریف ماننے والے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکمرانوں کے پاس کوئی قانون ہے، نہ قانونی چارہ جوئی کی کوئی اہلیت۔ مزید کہتے ہیں، جعلی پارلیمنٹ حساس قانون سازی نہیں کر سکتی۔ 5 سال سے جو حکمران اور حکمران جماعت اپنے احتساب سے فرار اختیار کر رہی ہے، اسے اپنے ہی شیشے میں اپنا چہرہ دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ قبل اس کے کہ ادارہ اپنا وجود کھو بیٹھے، اس حوالے سے قوم کو مطمئن کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اسلام آباد کے آزادی مارچ نے ان کے جڑیں کاٹ دی ہیں اور اب اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کو اشیاء خرد و نوش بازار میں دستیاب نہیں، اور یہ کہتے ہیں ٹماٹر تو منڈی میں 17 روپے کا ملتا ہے۔ عوام سبزی نہیں خرید سکتے، تمام ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں، اور اب کہتے ہیں 400 ادارے ہم نے ختم کرنے ہیں۔ حکومت سے حساب مانگنے والی اپوزیشن کو الیکشن کمیشن میں خود رسیدیں دینا پڑ گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں سوال نامے پر جواب جمع کرا دیے، اور کمیٹی نے نون لیگ کے جواب کو ناکافی قرار دیتے ہوئے 3 دسمبر تک مزید تفصیلات مانگی۔ ممنوعہ پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات، مسلم لیگ نون کے خلاف درخواست پر اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس۔ نون لیگ کے وکیل جہانگیر جدون نے دلائل دیے اور جواب جمع کرا دیا۔ نون لیگ نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہوئی اور نہ ہی بیرون ملک اکاؤنٹ ہے۔ کمیٹی نے جواب ناکافی قرار دیا اور 3 دسمبر تک ڈونرز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ پی ٹی آئی ایم نے فاروق حبیب نے سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کو جمہوریت کی فتح قرار دیا اور کہا کہ اربوں کے گھپلے پر اتنا مختصر جواب سمجھ سے بالاتر ہے، ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ راہ فرار جو ہمیشہ یہ اختیار کرتے رہے ہیں، وہ راہ فرار بھی ان کو
کو اختیار نہیں کرنے دیں گے، اور یہ اسکروٹنی کمیٹی کا اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے، پاکستان کی کسی بھی میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیٹو ایجنسی کو سے وہ ان کا وہ ریکارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو انہوں نے جمع نہیں کروایا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ممنوعہ پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت کے موقع پر متحدہ اپوزیشن نے آپارہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت اہم جماعتیں غائب رہیں۔ JUI فے، PK میپ کے کارکن شریک ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا کہتے ہیں کہ اگر جج فیصلہ نہیں کرتا تو کمرہ عدالت کے باہر کھڑے قاصد اور جج میں کوئی فرق نہیں۔ وکالت پیسہ بنانے کے لیے نہیں، خدمت کے لیے۔ وکلا کو سائل کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا چیف جسٹس آصف سعید کھوسا ملتان بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اب نوجوان وکلا پروفیشن میں ہر سال آ رہے ہیں کہ اتنے سینئرز اویلیبل نہیں ہیں۔ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، بڑی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے وہ گاڑی کے دو پہیے تو ہیں لیکن آگے ایک ہارس بھی بیچارہ جتا ہوا ہے جو کھینچ رہا ہے اس گاڑی کو، جس کے لیے آپ وکیل ہیں، ہم جج ہیں۔ جج کا یا وکیل کا فوکس اس لٹیگنٹ پر جو سائل ہے، تو ہر قدم میں سب سے پہلے آپ سوچیں کہ اس لٹیگنٹ کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ معاشرہ آپ کی کیوں عزت کرے اگر آپ فیصلے نہیں کرتے؟ وہ آپ کو سر پہ پلکوں پہ کیوں بٹھائے؟ ایڈجرمنٹ صرف دو صورت میں ہوگی، اگر وکیل صاحب انتقال کر جائیں یا جج صاحب رحلت فرما جائیں۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے لیے نئے رولز متعارف۔ جس امیدوار کی بطور جج تقرری زیر غور ہوگی اس کا پارلیمانی کمیٹی میں انٹرویو بھی کیا جا سکے گا۔ کمیٹی نے مسترد شدہ کیسز کے بارے میں بھی طریقہ کار فراہم کر دیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے لیے نئے رولز متعارف۔ وفاقی وزیر علی محمد خان کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، قواعد و ضوابط میں ترامیم کی باضابطہ منظوری۔ نئے رولز کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کسی بھی شخص کو مدعو کر کے اس کا انٹرویو کر سکے گی۔ جس امیدوار کی تقرری بطور جج زیر غور ہوگی اس کا بھی انٹرویو کیا جا سکے گا۔ نئے رولز میں کہا گیا کہ اگر جج کا نامزد امیدوار انٹرویو کے لیے دستیاب نہیں ہوگا تو اس کی نامزدگی مسترد تصور ہوگی۔ کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کے لیے نامزد امیدوار کو انٹرویو کے لیے بھی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے طے کیا کہ چیئرمین کا انتخاب اگلے اجلاس میں 4 دسمبر کو ہوگا۔ چیئرمین 6 ماہ تک اجلاس کی صدارت کر سکے گا۔ مسلسل 3 اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے والے کی رکنیت منسوخ کر دی جائے گی۔ ایلفرڈ ساؤتھ سے لیبر پارٹی کے امیدوار سیم ٹیری نے کہا ہے کہ لیبر پارٹی برطانیہ میں قانونی تقاضوں کے مطابق مکمل مذہبی آزادی کی خواہاں ہے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی عبادات کے لیے مکمل آزادی دینا پارٹی کے منشور میں شامل ہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لیبر پارٹی کے امیدوار سیم ٹیری نے کہا ہے کہ گزشتہ 25 سال سے ایلفرڈ ساؤتھ میں ان کی پارٹی سب سے مضبوط جماعت مانی جاتی ہے اور ایشیائی کمیونٹی کے اس علاقے میں سب سے زیادہ ووٹ انہی کی جماعت کو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیبر پارٹی امیگریشن کے متعلق بہت کلیئر ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں ان کو اپنی فیملیز کو بلانے میں آسانی ہو۔ Young friends of mine, young Muslim friends of mine, people that I used to train at a local gym with, I remember walking home with them one evening and the police stopping them, and essentially it was a Friday, so they'd been to Friday prayers, they had their religious clothing, they wore long beards because they were religious young men, and then been almost persecuted under the so-called war on terror. And that made me so angry that I felt I had to do something about it because it's creating a climate of fear and a climate of division. انہوں نے کہا برطانیہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے جس میں تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ لیبر پارٹی کا منشور ہے کہ اس ملک میں مکمل مذہبی آزادی ہو، تمام مذاہب کے لوگ اپنی مذہبی روایات کے مطابق عبادت کریں، مسلمانوں کو اپنی عبادات میں کسی قسم کی رکاوٹ یا دشواری نہ ہو، جبکہ ایلفرڈ ساؤتھ کی سڑکوں پر خواتین نقاب پہن کر بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ We will just stop Brexit completely, immediately. The problem for that is that the country is very split. You need a process, a democratic process, if you're going to decide to change course on the issue of Brexit. I think genuinely, if you are to have the Liberal Democrat position, it would lead to people rioting on the streets. 2-3 miles away from here in Dagenham, a very solidly Labour area, 70% of people voted to leave the European Union. Obviously here in Ilford it's almost the opposite, maybe 65% voted to stay. But that's why Labour are saying very, very clearly we are going to get the best deal possible from the European Union. بریگزٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا جائے گا جو کہ برطانیہ کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہوگا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔
پاکستانی ہائی کمیشن میں سالانہ میلاد کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مولانا عبدالعزیز چشتی اور ہائی کمشنر نفیس زکریا بھی شریک ہوئے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں سالانہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کانفرنس نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ کانفرنس میں خصوصی طور پر پاکستان اور برطانیہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، ثناخواں حضرات اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ تقریب میں شریک پاکستان اور فلسطین سے آئے ہوئے نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ انہوں نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نفیس زکریا نے اپنے خطاب میں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی زندگی کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک میں روایت جہاں پہ بھی ہوں ہمیشہ قائم کی ہے، اور پاکستان میں تو اس کو منایا جاتا ہے بہت ایسے طریقے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک سے باہر بھی جو ہے ہمارے پاکستانی سب مل کے اس کو بھرپور طریقے سے منعقد کریں۔ بہت سارے یہاں پر جو ہماری بہت بڑی کمیونٹی سب نے کیا ہے۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ جو ہے ہم اس سے بڑے پیمانے پہ کریں، بہت زیادہ روشنیوں کا جو ہے انتظام کریں۔ کانفرنس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے روحانی محفل کے انعقاد کو خوب سراہا۔ بہت خوبصورت لگی سفارت خانہ میں، اور سفیر پاکستان محمد نفیس زکریا صاحب نے اس کا آغاز کر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں، اور پھر خاص طور پر جو سپیکرز، دانشور، علماء کرام اور حمد و ثنا خان حضرات نے جس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے کلام پڑھا ہے اور آپ کی حمد اور توصیف کی ہے، تو اس طرح کی خوبصورت مجلس مجھے کہیں نہیں لگی۔ آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت پر، حضور کے اوصاف و کمالات پر، نبی کریم علیہ السلام کے آل و صحاب کے بارے میں، آپ کی پریکٹیکل لائف جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ درس دیا گیا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو اپنا لیں۔ We have to celebrate and we have to show to all the world what kindness the Prophet sallallahu alaihi wasallam has, which as Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. He is the prophet of all, is not just a Muslim, prophet of Jews, Hindus, all has to know what a great prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is. بابرکت محفل کے اندر یہ میری سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکوں، اس نبی کی جس کو قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں کی قوم کو اس کی طرف جو ہے وہ امبیسی جو ہے وہ شامل ہو کے یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج میں نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا عید میلاد النبی کے موقع پر پاکستان ایمبیسی میں، اور آپ کے سب دوستوں کی محبت سے آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سنا میلاد کو۔ آخر میں پاکستان کی سالمیت اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ ریاست ورجینیا کے شہر فیئرفیکس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے خواتین کی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں واشنگٹن اور میری لینڈ سے بھی خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ خرم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے ریاست ورجینیا میں خواتین کی سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی نژاد امریکی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معروف نعت خواں زہرا نورانی اور دیگر نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پاکستانی اسکالر تہمینہ نواب نے اسلامی تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
है। अमेरिका में महफिल मिलाद का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए नौजवान नस्ल की तरबियत करना है। आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का तोहफा भेजा गया, जबकि कश्मीरियों और उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआ भी की गई। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। क्या वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साबिक तहसील नाज़िम सवाद खुर्शीद अली खान का जद्दा में पीटीआई कारकुनान से खिताब। अपने खिताब में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ अदालतों का एहतराम करती है। अदालत ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो फैसला किया है वो उसको खुले दिल से तस्लीम करते हैं। मज़ीद तफसीलात आदिल रियाज की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वात विंग सऊदी अरब के सदर अकमल खान की जानिब से साबिक तहसील नाज़िम सवात खुर्शीद अली खान के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सवात दीर बाजौर से ताल्लुक रखने वाले जद्दा में मुकीम पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। पीटीआई दीर विंग सऊदी अरब के सदर असगर खान शनवारी ने तकरीब से खिताब करते हुए अकमल खान और असगर शनवारी ने खुर्शीद खान को उम्रा की मुबारकबाद दी और सऊदी अरब में मुकीम सवात दीर और बाजौर के लोगों के मसाइल से आगाह किया। साबिक नाज़िम खुर्शीद खान का कहना था कि पाकिस्तान में तब्दीली का अंसर जो नजर आ रहा है, इसका सारा क्रेडिट ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाता है। उन्होंने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द वजीर आला KPK महमूद खान से मिलकर हल करवाएंगे। तकरीब से पीटीआई जद्दा के साबिक ओहदेदारान जाहिद महमूद ऐवान, अशफाक वाजिद और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में अकमल खान ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और खुर्शीद खान को पार्टी की जानिब से शील्ड पेश की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी के 52वें यौम तासीस की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पार्टी ओहदेदारों और वर्कर्स के अलावा दीगर सियासी जमातों के अफराद ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन की जानिब से यौम तासीस की तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी सियासी जमात है जिसने अवाम को सियासी शऊर दिया और आम आदमी के मसाइल को उजागर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद राना और रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के मजबूत होने में है। तमाम सियासी ताकतों को मिलकर मुल्क में जमहूरी निज़ाम को बेहतर और मजबूत बनाने की जरूरत है। तकरीब से मोहम्मद असगर कुरैशी, काजी इसहाक मेमन, शरीफ भुट्टो समेत दीगर ने भी खिताब किया, जबकि सिंध के सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी टेलीफोनिक खिताब किया और जियालों की कारकर्दगी को सराहा। पीपल्स पार्टी का कल मैं नहीं हूँ, ये नहीं है। पीपल्स पार्टी का कल इस मुल्क की आवाम है, इस मुल्क का आम आदमी है। आखिर में यौम तासीस का केक भी काटा गया, जिस पर वर्कर्स ने खूब नारेबाजी की। मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तान मलाइशिया विमेन बिजनेस फोरम की लॉन्चिंग की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलाइशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच थी। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिलकश तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशियन दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तान मलेशियन वुमेन बिजनेस फोरम की बाकायदा लॉन्चिंग की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत के फराइज मलेशियन वज़ीर आज़म के करीबी साथी मारूफ सियासी शख्सियत तांसरी अब्दुल अजीज यासीन ने सर अंजाम दिए। तकरीब में PMWBF मलेशिया के सदर डॉक्टर हसना इस्माइल, मारूफ कारोबारी शख्सियात, तालीम, सनत और सियाहत के शोबों से वाबस्ता अहम शख्सियात समेत मलेशिया में पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर मियां आतिफ शरीफ और वीज़ा काउंसलर मोहम्मद अफजाल ताहिर ने शिरकत की। तकरीब के सदर तांसरी अब्दुल अजीज यासीन ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान हाई कमिश्नर आमना बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि वो पाकिस्तान और मलेशिया की मौजूदा क़यादत के ज़ेरे साया ऐसे अमली इक़दामात किए जाएं जिससे दोनों ममालिक के माबैन तजारत, सकाफत, सियाहत, तालीम, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबाजात में मौजूद मौक़ों से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सके। तकरीब में मारूफ बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए तांसरी अब्दुल अजीज यासीन, हाई कमिश्नर आमना बलोच और पाकिस्तान मलेशिया वुमेन बिजनेस फोरम की सदर डॉक्टर हसना इस्माइल और दीगर शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि ये फोरम दोनों ममालिक की मसनूआत को फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। Well, I think our women can learn a lot from Pakistan. That's first thing I get that. But we're so advanced in certain areas of economic, and also Pakistan can learn also from us. But both of us can we get together. I can see a lot of chance, a lot of tremendous opportunity for
Malaysian women and also Pakistani women to develop our business in SME area, small medium enterprises. I can see a lot of opportunities that we can do together by both countries. हमने यहाँ पे मलेशियन ख़वातीन के साथ काम किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मलेशिया विमेन बिज़नेस फोरम का हमने सॉफ्ट लॉन्च किया है. इसकी पार्टनर जो है वो पाकिस्तान में एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम पाकिस्तान मलेशिया विमेन बिज़नेस फोरम होगा और ये दोनों ममालिक के बीच में ये फोरम जो है SME सेक्टर को प्रमोट करेगा और ये ख़वातीन जो है ये एक नीश मार्केट को लेके आगे बढ़ेंगी. As far as MPWBF, we are looking at a few action steps. That's why we started today, other than the inaugural launch, which is the first, and the launch was successfully done. We had 4 initiatives that is also signed today because they are ready to enter the market. We call that the strategy of go-to-market. They have got a plan, they've got good product, they've got good service that will match with the expectations of the community in Pakistan. तकरीब में पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़ों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई. फ्रैंकफर्ट में क्रिसमस मार्केट का आगाज हो चुका है. 25 नवंबर से शुरू होने वाली ये मार्केट 22 दिसंबर तक खुली रहेगी. क्रिसमस के मौके पर लगने वाली इस मार्केट में शाम ढलते ही रश शुरू हो जाता है. मजीद अहवाल असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में. फ्रैंकफर्ट में हर साल क्रिसमस मार्केट शहर के वस्त से लेकर डॉम रूमर तक सैकड़ों दुकानों पर मुश्तमिल होती है, जहां रोशनियों की चमक के साथ साथ लजीज और खुशबूदार पकवानों की महक दूर दराज से लोगों को यहां आने पर मजबूर कर देती है. इस मार्केट में पहुंचने वालों की तादाद और जिसामत की वजह से फ्रैंकफर्ट में क्रिसमस मार्केट जर्मनी में क्रिसमस की सबसे अहम मार्केट तस्वर की जाती है. वसीओ अरीज स्टैंड सजावट के लिहाज से ये मार्केट अपनी मिसाल आप है. यहाँ हर साल क्रिसमस का एक बहुत बड़ा दरख्त भी लगाया जाता है जो इस मार्केट को खूबसूरत मार्केटों में से एक बना देता है. ये मार्केट जर्मनी की दूसरी कदीम क्रिसमस मार्केट भी है. इस मार्केट का तज़किरा 1393 की दस्तावेजात में भी मौजूद है. असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी. बर्मिंघम एरिना में होने वाली यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नए उभरते हुए पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज का मुकाबला नामवर बॉक्सर कैली से हो रहा है. हफ्ते को होने वाली चैंपियनशिप में 6 बॉक्सर्स मैदान में उतरेंगे. तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए. बर्मिंघम एरिना में होने वाली यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलसिला में मिलेनियम पॉइंट पर होने वाली तमाम बॉक्सर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी सहाफियों के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी. इस मौके पर पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज से इनके हरीफ बॉक्सर कैली के हवाले से सवालात पूछे गए. इस पर हमजा का कहना था वो यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हैं और वो डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं. उनका कहना था वो अपने अंकल हिमरान शिराज और बॉक्सर आमिर खान से मुतासिर हैं. हमजा का मजीद कहना था कि वो चैंपियनशिप में जीत के लिए पुरअज़म हैं. नौजवानों को अपने पैगाम में उनका कहना था मेहनत और लगन से वो जिस फील्ड में जाएंगे कामयाबी इनके कदम चूमेगी. इस मौके पर पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौजवान बॉक्सर, उनके मैनेजर और दीगर शुरका ने कहा कि हमारी कोशिश है कि यूरोपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाजमी जीतें, क्योंकि इसकी वजह से बरतानिया में हमारी कम्युनिटी का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने आएगा. नेज़ हमारे बच्चों को मजीद इंस्पिरेशन मिलेगी. For me to get this opportunity and fight for a title, it basically puts a bigger platform for the rest of the Pakistani boxers coming up as well. Do you know what I mean? So inshallah I'll get the win, and that's the most important thing for now. You don't go screaming on social media. He doesn't go out. He doesn't lead a bad lifestyle. Hamza's one of them guys that plays a part, clean image, trains hard, but in the ring he's a monster. The last 3 fights he's taken them all out, and this is what it's all about. You're going to see a stepping up for Hamza. You're going to see what level he's at, and he'll go on to bigger and better things. I'm excited for Hamza. Along with Taz Khan, we are promoting Asian boxers in fighting for world title fights and across the globe, looking to promote Asian boxing in general, firstly in the United Kingdom and also across the world. And our first fighter is Hamza Shiraz, and Hamza is fighting for a title in the current Midlands Mayhem fight this Saturday. So we'd encourage everyone to support Hamza and help the future of British Asian boxing and Asian boxing in general. We've got a fighter come over from Philippines, Casimiro. Inshallah he's going to be fighting for the WBO world title. He's already a WBO interim champion. So inshallah he's had an amazing camp. He's done his last preparations in our gym, Pound for Pound Boxing Academy in Warsaw.
And we work with a lot of fighters. We work with Mohammed Wasim, is a very good family friend of ours who we work with, and Usman Wazir from Islamabad as well. And we have for Team Casemiro and Team HS. اس موقع پر دیگر افراد بھی باکسر حمزہ شیراز کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے. پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے حمزہ کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کیں اور مقابلہ دیکھنے کے لیے ہفتہ کے روز بڑی تعداد میں ٹکٹس کی بکنگ بھی کروا لی. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. دبئی میں کار فیئر گروپ کبڈی کپ 2019 میں حصہ لینے والی ٹیموں کے مالکان نے انتظامیہ نے میڈیا سے گفتگو کی اور کبڈی کپ کے حوالے سے شرکاء کو بریف کیا. تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. دبئی میں کبڈی کپ 2019 کا میلہ سج گیا. میلے میں گرداسپور لائنز، گل لائنز، شیر پنجاب، کوبائن کبڈی کنگ سمیت 6 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. فیئرز گروپ کبڈی کپ دبئی کے بانی کے ایس باسی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کبڈی پنجابیوں کا پسندیدہ کھیل ہے اور پاکستان اور بھارتی روایات کا حصہ بھی. کوشش ہے کہ وہ اس روایت کو پوری دنیا میں مشہور کریں. سی ای او ایکسکلوزیو وائبز دبئی گگن پریت سنگھ، اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر سونیا مجید، ترلوچن سنگھ، کبڈی کے چیف سپورٹر امجد اقبال امجد کا کہنا تھا کبڈی ہماری ثقافت کا اہم حصہ ہے. کھیلوں سے پیار اور محبت کے راستے کھلتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن دوستوں نے یہ کبڈی کا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے کیونکہ اس کا ہماری ثقافت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے انڈین پنجاب میں بھی اور پاکستانی پنجاب میں بھی. تو اس طرح دوستی بڑھتی ہے، پیار اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کھیلوں کے ذریعے راستے کھلتے ہیں. 7 ٹیمیں ٹوٹل کھیل رہی ہیں جی، 6 ٹیمیں انٹرنیشنل لیول کی جی، 2 ٹیمیں لوکل دیا. پچھلے 2 سالوں سے 2 ٹیمیں نے لوکل ٹیموں نے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ میچ کر لی جی. باقی کے سارے انٹرنیشنل پلیئرس ہیں، بہت بڑے بڑے کینیڈا تو آسٹریلیا تو نیوزی لینڈ ہر جگہ تو آئے تھے. کبڈی کپ گزشتہ 3 سالوں سے دبئی میں منعقد کیا جا رہا ہے. اس سال بھی متحدہ عرب امارات سے پاکستانی کمیونٹی سمیت سکھوں اور بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد کبڈی مقابلے میں شرکت کر رہی ہے. سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات. یا وقت تو ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا افغانستان کا اچانک دورہ. صدر ٹرمپ نے افغانستان میں کھڑے ہو کر امن مذاکرات کی امید کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں افغان طالبان سیز فائر پر تیار ہو جائیں گے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. This evening, as millions of families sit down at their dinner tables back home, they'll be saying, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھینکس گیونگ ڈے پر اچانک سے افغانستان پہنچ گئے. صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں سے ملاقات کی اور انہیں کھانے کی پلیٹ میں ٹرکی بھی ڈال کر دیتے رہے. صدر ٹرمپ افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملے اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی. بیگرام ایئر بیس پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغان طالبان معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کافی حد تک افغانستان میں فوجیوں کی تعداد میں کمی کر رہا ہے. صدر ٹرمپ کا پہلا دورہ افغانستان ہے اور ایک ایسے وقت میں ہوا جب 1 ہفتے پہلے ہی واشنگٹن اور افغان طالبان کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا. امریکی صدر کے طالبان کے حوالے سے نرم رویے اور طالبان کی جانب سے امن مذاکرات پر رضامندی سے ایک بار پھر افغانستان میں امن کی فضا قائم ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے. اب کچھ بات کاروباری اتار چڑھاؤ کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی. 100 انڈیکس 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. کاروبار کا اختتام 581 پوائنٹ اضافے سے 39,287 پر ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا ہو کر 155 روپے 23 پیسے کا ہو گیا. فی تولہ سونا 100 روپے کمی سے 85,100 روپے میں فروخت کیا گیا. تفصیلات کراچی سے شہراز احمد کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار. 100 انڈیکس 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. کاروبار کا اختتام 581 پوائنٹس اضافے سے 39,287 پر ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے کمی سے 155 روپے 23 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 155 روپے 70 پیسے پر مستحکم رہا. صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 100 روپے کمی سے 85,100 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 85 روپے کمی سے 72,960 روپے میں فروخت ہوا. عالمی بازار میں سونا $1,457 فی اونس پر برقرار رہا. شہراز احمد، 92 نیوز، کراچی. اب تک کے لیے اتنا. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.